أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے یہ کہ اسے جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا تو کہنے لگے یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ تو ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. سورۃ الجن مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے. اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر عکاظ کے میلے کی طرف، بازار عکاظ کی طرف جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا. جب راستے میں آپ نخلہ کے مقام پر تھے تو وہاں آپ نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور اس موقع پر جنات کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی. جنہوں نے ایک کانفرنس بلائی کہ بھائی پتہ کرو کیا ہوا. پہلے تو جب ہم آسمان کی طرف جاتے تھے تو کچھ خبریں ہمیں مل جاتی تھیں عالم بالا کی، لیکن اب بڑا شدید وہاں پہ پہرا ہے اور آگ کے شعلے برس رہے ہیں اور جو کوئی جاتا ہے اس کو سختی سے آگے جانے سے منع کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اسے واپس بھاگنا پڑتا ہے. تو کہنے لگے کہ کوئی یقیناً زمین میں کوئی نئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سخت سیکورٹی اور اتنا پہرا بڑھا دیا گیا ہے اور اتنے زبردست انتظامات کر دیے گئے ہیں. تو نصیبین جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کے جنات کی ایک جماعت مقام نخلہ سے گزری تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا. جنوں کی کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ زمین کے مشرق و مغرب میں جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا وجہ بنی کہ آسمان کی سیکورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے. جنات انسان سے الگ ایک مخلوق ہے جن کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اور جن کا معنی ہے چھپنے والی چیز،
اللہ نے ان کو انسان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے، اور وہ انسان کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں سب انسانوں میں سے آئے ہیں، کوئی نبی جنات میں سے نہیں آیا، بلکہ انسانوں کے نبی ہی جنات کے بھی نبی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں جنات کا یہ قول اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم نے وہ سنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے تھے اور ان کے پیروکار تھے۔ قل اوحی الیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنات کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی گئی کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کو جنات کی ایک جماعت نے سنا ہے۔ سمع کا معنی سننا اور استماع کا معنی غور سے سننا، اور نفر یہ 3 سے لے کر 10 تک کی تعداد کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ ان جنات کی تعداد 9 تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کو انسانوں کی زبانیں بھی آتی ہیں، اور خصوصاً عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے وہ خوب واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے سنتے ہی یہ کہا کہ یہ قرآن مجید ایک بڑی دل کو لبھانے والی چیز ہے اور بڑی عجیب چیز ہے۔ یہدی الی الرشد، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں کفار مکہ کو آر دلانا مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے میرے نبی اتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہیں ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ایک ہی بار سنا اور کہا کہ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ فآمنا بہ، ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے مذہب سے تعلق رکھتے تھے جس میں وہ اللہ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے اور بیوی بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی عظمت بڑی بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا اور نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف یہ کہتا تھا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا۔ جنات نے قرآن مجید سننے کے بعد ایک 16 نکاتی رپورٹ مرتب کی اور وہ جا کر اپنی قیادت کے سامنے پیش کی۔ انا کا لفظ اس صورت میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ انا کے بعد ان کی رپورٹ کا ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے،
اور قرآن مجید سننے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی بیوی نہیں بنائی اور کوئی اولاد نہیں بنائی، اس لیے کہ بیوی بنانا یہ بھی محتاجی کی دلیل ہے۔ آدمی اپنی بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اس سے تعاون لیتا ہے اور شہوت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کو نہ کوئی شہوت کی مجبوری اور نہ کوئی کام کاج کی مجبوری۔ اور ولا ولدا، اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ جنات عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، سفیہنا سے مراد یا تو ابلیس ہے ان کا بڑا، اور یا اس سے مراد ان کے سردار ہیں جو اللہ کے بارے میں زیادتی والی بے سر و پا باتیں کہتے تھے۔ شطط کا معنی غلط بات، جھوٹی بات، زیادتی والی بات، حد سے گزرنے والی بات اور نامناسب بات۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ کہ انسان اور جن اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس چیز نے انہیں سرکشی میں اور بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کی بیوی ہے تو یہ بات ٹھیک ہی کہی ہوگی، اس لیے وہ مان گئے کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اللہ کی اولاد بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید سننے کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ یہ بات انسانوں نے اور جنوں نے بالکل غلط کہی، اللہ کی کوئی بیوی یا اولاد نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی وادی میں پڑاؤ کرتے تو کہتے کہ میں اس وادی کے جنات کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل منہ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مقام پر پڑاؤ کرے تو جنات کی پناہ نہ لیا کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اگر پڑھ لے تو جب تک وہ وہاں ٹھہرے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ ان انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا۔ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور
یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا تو ہم نے اسے پایا بھرا ہوا شدید پہرے کے ساتھ اور شعلوں کے ساتھ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور یہ کہ ہم آسمان کی نشست گاہوں میں بیٹھا کرتے تھے سننے کے لیے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ تو اب جو کوئی کان لگاتا ہے یجد لہو شہابا رصدا وہ اپنے لیے ایک شعلہ پاتا ہے جو اس کی گھات میں ہوتا ہے کہنے لگے کہ اے جنات کی جماعت، اے ہمارے برادری کے لوگوں، جس طرح تمہارا خیال تھا اسی طرح انسانوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ پاک کسی کو مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اب اللہ پاک کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا۔ تم نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر رسالت ختم ہو چکی ہے، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن تمہارا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور اللہ پاک نے اپنا رسول آخری دنیا میں بھیج دیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، اس کے جا کر حالات کا پتہ کیا تو دیکھا کہ شدید پہرا ہے اور شعلوں کی بارش ہو رہی ہے، شہاب ثاقب برس رہے ہیں۔ شہاب ثاقب اگرچہ ازل سے موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن ان سے جنات کو اور شیاطین کو مارنے کا کام یہ اسی وقت لیا جانا لگا جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ اب جو کوئی جن ہم میں سے اوپر کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، ایک شعلہ اس کی گھات میں ہوتا ہے، وہ میزائل کی طرح اس پر فائر کر دیا جاتا ہے اور وہ واپسی کی راہ لیتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ یہ کہ جنات کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا تو کہنے لگے یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ تو ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یہ کہ ہمارے رب کی عظمت بڑی بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اس نے کسی کو اپنی بیوی یا اولاد نہیں بنایا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ پر ناجائز باتیں کرتا تھا، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا یہ خیال تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ کہ انسان اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنات کے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے ان جنات کو اور سرکشی میں بڑھا دیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ ان کا بھی یہی گمان تھا جس طرح تم نے گمان کیا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول لیا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم نے اسے پایا بھرا ہوا شدید پہرے کے ساتھ، وَشُهُبًا، اور شولوں کے ساتھ، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم آسمان کی جگہوں میں بیٹھا کرتے تھے سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو جو کوئی اب کان لگاتا ہے، یجد لہ شہابا رصدا، وہ اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔